تو الحمدللہ یہ معاملہ بھی میں نے پچھلی دفعہ کلیئر کیا تھا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا۔ باقی امام مالک پہ جو جھوٹ باندھا گیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا، وہ ثابت کوئی نہیں، کیونکہ الموطا امام مالک میں انہوں نے پورا چیپٹر باندھا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے، دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر، جو میں نے پچھلی دفعہ رکھ کر بتایا بھی تھا۔ اور یہی حدیث امام بخاری نے بھی الموطا امام مالک میں سے امام مالک سے 2 واسطوں سے لی ہے۔ تو امام مالک پر یہ جھوٹا بہتان ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس وقت غلط فتوے مولویوں نے دیے اور ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، اس ٹانس پہ جب وہ کھڑے ہوئے تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو کاپی کیا۔ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے وہ اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ انہیں بنو امیہ کے حکمرانوں نے مارا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بازو اکھڑ گئے اور پھر اس لیے وہ باندھ نہیں سکتے تھے۔ یہ باتیں ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، بالکل وہ علم سے کورے ہیں۔ بابا جی یہ بات دوبارہ بتانا، علم سے کورا کون ہے؟ کس بندے کو علم کی ہوا نہیں لگی؟ ذرا اس کی نشانی بتائیے گا دوبارہ ذرا۔ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے وہ اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ انہیں بنو امیہ کے حکمرانوں نے مارا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بازو اکھڑ گئے اور پھر اس لیے وہ باندھ نہیں سکتے تھے۔ یہ باتیں ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، بالکل وہ علم سے کورے ہیں۔ آئیے اب ذرا اس شخص کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں وہ کون سا شخص ہے جس کو علم کی ہوا نہیں لگی، علم سے کورا ہے، وہ جاہل شخص ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ واقعہ منسوب کرتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ بنو عباس کے لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کے شولڈر ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ نہیں سکتے تھے، ایون اپنا آزار بند بھی نہیں باندھ سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا جیل میں علم سے کورا ہے اور اس کو علم کی ہوا نہیں لگی، تو لہٰذا اس سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ بچا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جو بابا اسحاق ہے، جس کو اپنا یہ بڑا استاد مانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو یہ بندہ مسئلہ بیان کرے، جو یہ مسئلہ بیان کرے، وہ بندہ علم سے کورا ہے، اس بندے کو علم کی ہوا تک نہیں لگی، ان لوگوں کو کیا مسئلہ بتائے گا؟ تو لہٰذا اس سے جتنا ہو سکے بچا جائے۔ ان سے تو مسئلہ پوچھا گیا، صاحب پوچھا ان سے، المدونہ جو ہے نا، جس پر فقہ مالکی پر لوگ عمل کرتے، موطا پر نہیں کرتے۔ اکثر ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں موطا میں مالک نے روایت لکھی ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے۔ موطا ہے روایتوں کی کتاب، جو ملی بیان کر دی کہ فلاں یہ کہتا، مگر فتوے کون سے ہیں امام مالک کے؟ وہ المدونہ۔ آخر عمر میں ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ امام اس بارے میں کیا ہے، اس کی شرح مالکیوں نے کی، اس پر چل اس نے پوچھا کہ ہاتھ باندھنا بہتر ہے چھوڑنا، تو امام نے فرمایا چھوڑنا میرے نزدیک زیادہ اچھا۔ فتویٰ دیا انہوں نے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ آئیے اب اہل سنت کے شعر کی مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حقیقت میں کیا ہے، حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ دروغ گو را حافظہ نہ باشد، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا، اور اتنے گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنے مرزا جیلمی بیان بدلتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مرزا جیلمی نے ایک بیان جاری کیا جب نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا اور نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بیان کیا، تو اس موقع پر چونکہ ان دونوں مسئلوں کو ثابت کرنا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو بیان کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے یہ بات بیان کی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز میں رفع الیدین بھی کرتے تھے اور نماز میں ہاتھ بھی باندھتے تھے۔ ان کی کتاب جو ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں نماز میں ہاتھ باندھنے کی احادیث کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور رفع الیدین کی احادیث کو بھی ذکر کیا ہے۔ باقی رہ گئی کتاب المدونۃ الکبریٰ، جو ان کی فقہ کی کتاب ہے، جس میں ان کے اپنے فقہی مسائل لکھے ہوئے ہیں، جس کو پوری فقہ مالکی جس پر کھڑی ہے۔ جب فقہ مالکی کی کتاب المدونۃ الکبریٰ کی بات آئی تو مرزا نے اس کا 2 منٹ میں جواب دے دیا اور کہا کہ المدونۃ الکبریٰ کی تو سند ہی صحیح ثابت نہیں ہے۔ کرتے تھے، وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو امام مالک ہاتھ بھی باندھتے تھے اور رفع الیدین بھی کرتے تھے۔ بہرحال المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ بہرحال امام مالک کے شولڈر بھی تو یہ قاضی ابو یوسف نے توڑوا دیے تھے نا۔ میرا کلپ اتنا مشہور ہوا ہے، فقہ حنفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی۔ لوگ کہتے ہیں کنج پھیلی، وہ دس دیتا ہے پھر کنج پھیلی ہے گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک پہ۔ تو امام مالک کے تو شولڈر ویسے ہی توڑ دیے گئے تھے، تو ویسے ہم یہ کتابیں ثابت نہیں ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جھوٹا بہتان ہے، افطرا ہے کہ وہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کے اب کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ ان پر جھوٹ ہے، یہ ان پر بہتان ہے۔
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی بھی ہے تو وہ انہوں نے اس وقت ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے جب ان کے شولڈر ٹوٹ گئے تھے، ان کے بازو تڑوا دیے گئے تھے، وقت کے حکمرانوں نے تڑوا دیے تھے، اور اس میں امام ابو یوسف جو کہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کے صاحب ان کے شاگرد ہیں، ان پر ایک بہتان لگایا کہ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حکمرانوں سے بازو تڑوا دیے، ان کو کوڑے مروائے تھے، اور یہ امام ابو یوسف نے کام کیا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ فقہ حنفی کیوں پھیلی ہے، کہتے ہیں نا یہ فقہ حنفی کیوں پھیلی ہے، تو میں نے بتا دیا ہے، اس میں حقیقت واضح کر دی ہے کہ فقہ حنفی کیوں پھیلی ہے۔ فقہ حنفی جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر پھیلی ہے، گن پوائنٹ پہ پھیلی ہے۔ یہ پرانا بیان تھا مرزا جیلمی کا۔ پھر وقت گزرا اور مرزا جیلمی اپنے روافظ بھائیوں کے پیچھے نماز پڑھ کے یا ہاتھ چھوڑ کے، جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ کے آئے تو اب چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، اب اس مسئلے کو ثابت کرنا تھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، تو اب امام مالک رحمۃ اللہ کی فقہ کی طرف اس نے رجوع کیا فوراً، اور کہا ہے جی کہ فقہ مالکی میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف لکھا ہوا ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے۔ اور کس کتاب میں لکھا ہے؟ وہ یہ کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جس کتاب کو مرزا یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور امام مالک پر یہ بہتان ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، یہ جھوٹ ان پر گڑا گیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک سے پوچھا گیا، سر یہ میری طرف متوجہ رہنا ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ نماز میں، فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، نماز تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے، یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے، سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں، صحیح۔ اب ہاتھ چھوڑ کے نماز خود پڑھی ہے شیعوں کے پیچھے جا کے، تو اب اپنے اس مسئلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے المدونۃ الکبریٰ کا سہارا لے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تواتر کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ کی جو فقہ ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور جو مالکی ہیں وہ اس کتاب کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، لہذا اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ کل تک یہ کتاب سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں تھی، لیکن جب اپنا موقف ثابت کرنا تھا، اپنے مسئلے کو اور اپنے عمل کو ثابت کرنا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ کی المدونۃ الکبریٰ یاد آ گئی، اور المدونۃ الکبریٰ کو کہتا ہے کہ فقہ مالکی جو ہے وہ تواتر سے چلی آ رہی ہے، اور فقہ مالکی کے لوگ جو ہیں وہ المدونۃ الکبریٰ کو معتبر اور مستند کتاب مانتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ کے مقلدین ہیں وہ المدونۃ الکبریٰ کو فقہ مالکی کی بنیادی کتاب مانتے ہیں، اور حقیقت ہے یہ کہ یہ فقہ مالکی کی بنیادی کتاب ہے، لیکن اس المدونۃ الکبریٰ کے اندر جب رفع یدین کا مسئلہ آتا ہے، رفع الیدین کے مسئلے کی بات آتی ہے، تو مرزا جو ہے وہ بیان دیتا ہے کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اسی کتاب المدونۃ الکبریٰ کے اندر آپ کا بیان موجود ہے، پہلی جلد کے صفحہ نمبر 118 پہ فرماتے ہیں وقال مالک لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ امام مالک فرماتے ہیں نماز کے شروع کے علاوہ نہ نیچے جاتے ہوئے جھکتے وقت نہ اٹھتے وقت سوائے نماز شروع کرنے کے رفع الیدین کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کو میں جانتا ہوں، باقی رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہے اس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ وَكَانَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ضَعِيفًا إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، اور امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک رفع الیدین کرنا سوائے تکبیر تحریمہ کے باقی مقامات پہ رفع الیدین کرنا ضعیف ہے،
یہ امام مالک کا موقف المدونۃ الکبریٰ جو کہ فقہ مالکی کی بنیادی کتاب ہے اور جس کو موالکہ مانتے ہیں، اس کتاب کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف لکھا ہوا، اور اسی کتاب کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صفحہ نمبر 119 پر اور صفحہ نمبر 120 پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر موجود ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں ہے۔ اب جب رفع الیدین کی بات آتی ہے تو کہتا ہے یہ کتاب ثابت نہیں ہے، اور جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ یہ بنیادی کتاب ہے۔ یہ ہے مرزا جیلمی کا علمی کتابی نام نہاد ہونا کہ لوگوں کو یہ آنکھوں میں دھول چونکتا کہ میں علمی کتابی ہوں، میں کتابوں کے ریفرنس دیتا ہوں اور حوالے سے بات کرتا ہوں، اور اس کے اندر اس کے اتنے تضادات اور اتنے متضاد بیانات مرزا جیلمی کے موجود ہیں کہ اتنے گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنے مرزا جیلمی بیان بدلتا ہے۔ باقی رہ گئی فقہ حنفی کے حوالے سے مرزا جیلمی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فقہ حنفی دنیا میں پھیلی ہے تو گن پوائنٹ کی بنیاد پہ اور ڈنڈے کے زور پر پھیلی ہے، یہ مرزا جیلمی کا فقہ حنفی کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے، افتراء ہے۔ بحمد تعالیٰ فقہ حنفی دنیا میں اپنی خوبیوں اور اپنے محاسن کی وجہ سے پھیلی ہے، اپنی خصوصیات کی وجہ سے پھیلی ہے۔ لوگوں نے فقہ حنفی کے اندر جو خصوصیات دیکھی، وقت کے حکمرانوں نے اور عام مسلمانوں نے فقہ حنفی کی خصوصیات اور اس کے محاسن کی بنیاد پہ فقہ حنفی کو قبول کیا ہے اور فقہ حنفی کی جو نا وہ پیروی کی ہے۔ جس طرح اسلام کے مخالفین اور اسلام کے دشمنوں کا یہ افتراء بالکل ناقابل مسموع ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور اسلام کی جو عظمت ہے، اسلام کی جو خصوصیات ہے، ان کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کے افتراءات اسلام مخالف لوگ اسلام کے اوپر لگاتے رہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ مسلمانوں نے پھیلایا ہے، اس کے اندر اپنی کوئی خوبی اور اپنی کوئی اس کے اندر حسن موجود نہیں ہے۔ جس طرح ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، اس طرح مرزا جیلمی کا بھی یہ دعویٰ باطل ہے کہ فقہ حنفی ڈنڈے کے زور پر پھیلی ہے۔ بحمد تعالیٰ فقہ حنفی اپنے خوبیوں اور اپنے محاسن کی بنیاد پہ پھیلی ہے۔ اس پر میں نے ایک مکمل بیان بھی ریکارڈ کروا کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ فقہ حنفی دنیا میں کیوں پھیلی، وہ خوبیاں کیا ہیں اور محاسن کیا ہیں، بحمد تعالیٰ وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ اور مرزا جیلمی کا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کے اوپر جو افتراء ہے، یہ بھی بالکل صریح جھوٹ اور کذب بیانی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کو جس وقت کوڑے مارے گئے حکمرانوں کی طرف سے، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ اس وقت حکمران، اس وقت قاضی بنے ہی نہیں تھے، یہ تو قاضی بنے بعد میں جا کے، اور امام مالک رحمۃ اللہ کو کوڑے لگے ہیں پہلے، اور مرزا جیلمی جو ہے نا وہ سارا بلیم لگا رہا ہے حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد اور صاحب ہیں، ان کے اوپر۔ یہ بھی مرزا جیلمی کا ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ باقی مرزا جیلمی کے بابا اور مرزا جیلمی کے شیخ الاسلام مولوی اسحاق فیصل آبادی، جن کو مرزا جیلمی شیخ الاسلام بھی کہتا ہے اور جن کو مرزا جیلمی نے وقت کا امام حسین بھی قرار دیا ہے، مرزا جیلمی کی خوب خبر لی ہے باب اسحاق فیصل آبادی نے، اور یہ کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کو کوڑے لگے تھے اور کوڑے لگنے کی وجہ سے ان کے بازو ٹوٹ گئے اور وہ ہاتھ چھوڑ کے اس لیے نماز پڑھتے تھے، اس کو علم کی ہوا ہی نہیں لگی۔ بقول مولوی اسحاق فیصل آبادی مرزا جیلمی کو علم کی ہوا نہیں لگی، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ مرزا جیلمی نے خود دی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ اس لیے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے کہ ان کو کوڑے لگے تھے اور ان کے بازو شولڈر ٹوٹ گئے تھے، اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اور اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ محدثین اور ائمہ کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کی مختلف کیٹیگریاں ہیں، طبقات اور درجات ہیں۔ بعض کتب وہ ہیں جو صرف روایت کی کتابیں ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کتابوں کے اندر ائمہ دین کے فتاوی جات، ان کے موقف اور ان کی آراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک محدث نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث ذکر کر دی تو وہ حدیث اس محدث کا مذہب بھی ہو، اس کا موقف بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی کتاب الموطا جو ہے، یہ امام مالک نے حدیث کی کتاب ترتیب دی ہے جس میں انہوں نے احادیث اور روایات کو جمع کیا ہے۔ ہر حدیث کا امام مالک رحمۃ اللہ کے موقف کے مطابق ہونا یا امام مالک کا موقف اس حدیث کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ موطا امام مالک یہ روایت کی کتاب ہے، یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے۔ فقہ کی کتاب کے اندر اماموں کے موقف اور ان کی آراء کا تذکرہ ہوتا ہے،
اور اس بات کو مرزا جیلمی کے بابا مولوی سعد فیصل آبادی نے بھی بیان کیا ہے کہ موطا امام مالک یہ روایت کی کتاب ہے، یہ فقہ کی کتاب نہیں۔ فقہ کی جب بات کریں گے تو امام مالک کی فقہ اور ان کا جو فقہی موقف ہے وہ المدونۃ الکبریٰ سے لیا جائے گا۔ ہاں اللہ یہ کہ بعض محدثین بعض حدیث اور روایت کی کتابوں کے اندر بھی کہیں کہیں کسی مقام پہ اپنا موقف جو ہے وہ نیچے ذکر کر دیتے ہیں، وہ مستثنی ہے۔ باقی اوور آل جو ہے وہ اگر ائمہ دین کا موقف اور ان کی آراء کو لینا ہو تو ان کی فقہ کی کتابوں میں دیکھا جائے اور ان کی فقہ کی کتابوں سے تلاش کیا جائے گا۔ صرف روایت کی کتاب کو لے کر اس بات پر جو نا وہ بزید ہو جانا کہ نہیں فلاں محدث اپنی حدیث کی کتاب میں یہ روایت لے آیا لہذا ثابت ہو گیا کہ یہ روایت ہی ان کا مذہب اور ان کا موقف ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔